نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الفاتحہ اگرچہ قرآن حکیم کی مختصر صورتوں میں سے ہے، اس کی کل 7 آیات ہیں، لیکن یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے اور اساس القرآن بھی، یعنی یہ پورے قرآن کے لیے جڑ، بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ الفاتحہ کس اعتبار سے ہے؟ فتح یفتح کے معنی ہے کھولنا۔ چونکہ قرآن حکیم شروع اس صورت سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ صورت الفاتحہ یعنی یہ اوپننگ سورہ آف دا قرآن ہے۔ اس کا نام الکافیہ یعنی کفایت کرنے والی، جبکہ ایک نام الشافیہ یعنی شفا دینے والی ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ پہلی مکمل صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئیں، یعنی سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں، پھر سورہ نون یا سورہ قلم کی 7 آیتیں، پھر سورۃ مزمل کی 9 آیتیں، پھر سورہ مدثر کی 7 آیتیں اور پھر سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں نازل ہوئیں۔ لیکن یہ پہلی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سورۃ الحجر میں ایک الفاظ آئے ہیں، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ خود اپنی جگہ پر ایک قرآن عظیم ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین ہی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوا ہے۔ اس سورت مبارکہ کو بار بار پڑھنا بڑے اجر کا کام ہے۔ اس سے بہت بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں، بہت سے غم دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے قرات کو اپنی اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس میں سے آدھی قرات میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں اور میرے بندے کے لیے وہی ہے، وہ مجھ سے جو مانگے۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے وہی ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے دوستی، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے مجھے جو کچھ ملا ہے اسی سورت سے ملا ہے۔ گھر کی تمام کھانے پینے کی چیزوں پر، برتنوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیجئے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بچاؤ ہو جائے گا، جادو، سرکش، جنات اور شیطانی اثرات سے حفاظت ہوگی، گھریلو انتشار اور پریشانیاں دور ہوں گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، کھانے میں برکت ہوگی، کھانا کھانے والے کو بھی ہدایت ملے گی۔